اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیریت سے رکھیں۔ لا تحزن ان اللہ معنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غم نہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ اپنا آپ بندے کو محسوس کروا دیتے ہیں کہ میں ہوں تمہارے ساتھ، گھبراؤ نہیں۔ جو اللہ تعالیٰ پر حسن ظن رکھتا ہے، اللہ ضرور اس کے حسن ظن پر پورا اترتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس موجود نہ ہوں۔ دوسری دفعہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں انسان جو کوشش کرتا ہے اس کے لیے وہی ہے جتنی اس نے کوشش کی۔ یہاں ان باتوں کی طرف توجہ دلانے کا مقصد آج کے دور میں ہر بندہ کسی نہ کسی الجھن کا شکار ہے، کوئی نہ کوئی پریشانی، بیماری، محرومیاں، اداسیاں، اکیلا پن، اور کوئی راستہ نہیں مل رہا، کیونکہ ہم پریشانیوں میں اتنے غرق ہیں کہ اللہ کو ہی بھول گئے ہیں۔ دیکھیں، اللہ کی طرف سے ہی تکلیف ہوتی ہے، بے شک وہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہو۔ تکلیف، آزمائش، یہ سب آئیں گی، یہ اللہ کی سنت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو فرمایا ہے کہ میں آزماؤں گا کہ کون حق پر ہے اور کون حق پر نہیں ہے، پاک کو ناپاک سے الگ کریں گے۔ تو بہنوں، کہنے کا مقصد ہے کہ پریشانیاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، الجھنوں میں الجھا رہے گا انسان، لیکن رستہ بھی تو اللہ نے دکھایا ہے کہ رستہ کیا اپنائیں کہ ان ساری پریشانیوں سے جان چھٹ جائے۔ تو بھولے نہیں، وہ ایک ہستی ہے جو ہمیں سنبھال سکتی ہے۔ ہمیں بس رب نہیں دکھتا، باقی سب چیزیں دکھتی ہیں۔ کبھی اللہ سے نا امید نہ ہو، مصیبت پر صبر کے اجر اور ثواب کے اجر عظیم پر نظر رکھیں، یہ وقت بھی نکل جائے گا۔ دیکھیں، بے بسی کا سب سے بڑا علاج دعا ہے۔ رب کو ہر بات بتائیں، وہ آپ کا اپنا رب ہے۔ جس شخص کا دعا پر یقین ہوتا ہے اس کا خدا پر یقین ہوتا ہے۔ دعا سیلف ہیلپ ہے، خود اپنی مدد کے لیے اٹھیں، صرف مشکلات پر مت روئیں۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اس کو استعمال کریں، اپنے آپ کو محفوظ کریں۔ عالی شان رب ہے آپ کا، اس پر مکمل یقین انسان کی نا امیدی ختم کرتا ہے۔ آپ کا ہونا قدرت کا یہ ثبوت ہے کہ رب آپ کے بارے میں سوچتا ہے، تبھی تو آپ ہیں اس دنیا میں، ورنہ آپ کا وجود نہیں ہوتا۔ قدرت کے کارخانے میں آپ کا کوئی رول ہے، تو اللہ نے آپ کے لیے بہترین ہی سوچا ہوگا۔ قدرت آپ کو بار بار گرائے گی جب تک کہ آپ وہ نہیں سیکھ لیتے جو وہ سکھانا چاہتی ہے کہ کیوں آئے تھے تم اس دنیا میں۔ دیکھیں، وہ کام جب تک آپ سیکھ نہیں چاہتے، وہ بار بار وہ کام قدرت آپ سے وہ کرائے گی کہ دنیا میں کیوں بھیجا، جب تک آپ یہ نہ سیکھ جائیں کہ گرے کیوں تھے۔ محرومی، ناکامی، پریشانیوں کا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ خدا آپ سے کوئی کام لینا چاہتا ہے، اللہ آپ کو پالش کرنا چاہتا ہے، مضبوط کردار کا مالک بنانا چاہتا ہے۔ تو سمجھیں رب کی باتوں کو کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کیا وجوہات ہیں ان سب کے پیچھے، کیونکہ رب تو سب کو آزماتا ہے، پھر آزمائش کے بعد ان کو نوازتا بھی ہے۔ ان سب باتوں میں بس یہ بات یاد رکھیں تو جلد ساری مشکلات سے نکل جائیں گے کہ تقدیر کا لکھا پورا ہو کر رہے گا۔ اللہ ایک حال سے بندے کو دوسرے حال میں منتقل کرتا ہے۔ اب بندہ کیا عمل کرتا ہے، شکوے بڑھاتا ہے یا شکر بڑھاتا ہے؟ تو کوشش کریں ہر حال میں اللہ سے راضی ہونے کی۔ اگر اس بات کا خیال رکھیں کہ میرا رب میرے لیے کبھی برا نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ جو بندے سے لیتا ہے اس سے بہترین سے نوازنے کے لیے ہی لیتا ہے، تو آپ کا یقین مضبوط ہوگا اور خوشیوں کے دروازے، کامیابیوں کے دروازے آپ پر کھل جائیں گے۔ دیکھیں، اندر وہ تبدیلی لائیں جو اللہ کا دوست بننے کے لیے ضروری ہے۔ اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھیں، جو آپ سوچتے ہیں اس سے احساسات پیدا ہوتے ہیں۔ اگر آپ اچھا سوچتے ہیں تو اچھا محسوس کریں گے، کیونکہ جو آپ محسوس کرتے ہیں ان سے آپ کے خیالات بنتے ہیں۔ اچھے برے خیالات پر ہی انسان کا مستقبل بنتا ہے۔ اچھا سوچیں گے تو اچھا ہوگا، برا سوچیں گے تو برا ہوگا۔ دنیا کا کوئی بندہ اپنے مستقبل کو نہیں بدل سکتا، لیکن اپنی عادات بدل سکتا ہے۔ تو اچھی عادات اپنائیے، کیونکہ اچھی عادات مستقبل روشن کرتی ہیں۔ دیکھیے، شعوری کوشش سے ہی اعلیٰ مستقبل بنتا ہے۔ جس کی عادات اور خصائل آج کے اچھے ہیں اس کا مستقبل بہت روشن ہوگا۔ ان ساری باتوں کا یہ نچوڑ ہے کہ اپنے آپ کو مستقبل کی فکروں میں غرق مت کریں، پریشان مت رہا کریں، آج میں جئیں، آج کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ جس رب نے آج تک آپ کو رزق دیا ہے، آپ کو سنبھالا ہے، وہ آگے بھی سنبھالے گا، آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ بس رب پر یقین بڑھانا ہے، کیونکہ میں تو بے بس ہوں لیکن اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس بات کو دعاؤں میں شامل کریں کہ یا اللہ، میں بس بے بس ہوں، تو ہر چیز پر قادر ہے، تو تجھ سے کچھ نہیں چھپا۔ دعا کے بعد یقین کا لیول بڑھ جانا چاہیے آپ کے، کیونکہ یقین کے آگے پہاڑ بھی کھڑے نہیں ہو سکتے۔
یقین کی بنیاد پر ہی سب کام ہوتا ہے۔ دیکھیں، انسان ہمیشہ ایک سپریم پاور سے ہی رجوع کرتا ہے۔ دنیا میں بھی ہمیشہ سپریم پاور سے ہی رجوع کرنے کو کہا ہے، کیونکہ سائنس کو تو ہم بہت مانتے ہیں کہ سائنس کہتی ہے کہ ایک سپریم پاور ہے۔ تو دنیا جو کر رہی ہے صرف وہ نہیں کرنا ہے۔ اپنی بے بسیاں، اپنی پریشانیاں ہم کہاں لے کے جائیں گے؟ اللہ کے پاس نا۔ تو جڑ جائیں اس رب سے، یقین کو مضبوط کریں، انشاءاللہ وہ سب کچھ مل جائے گا۔ اللہ سے بہترین امید، اللہ کی رحمت کی امید، سب کچھ اور اچھا اور بہترین ہونے کی امید کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو ٹیسٹ کر رہے ہیں۔ میں صبر کروں گی اور اللہ سے دعا کروں گی تو اللہ تعالیٰ مجھے ان مشکلات سے نکال کر ایک بہترین حالات پر لے جائیں گے۔ اس پر مستقل یقین رکھیں اور صبر اور استقامت سے ڈٹے رہیں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، کیونکہ اللہ کو چھوڑ کر کبھی کسی کو کچھ نہیں ملا۔ اللہ پر یقین اور امید سے ہر مشکل سے انسان نکل جاتا ہے۔ اس بات پر اپنے آپ کو مضبوط رکھیں کہ اللہ میرے لیے کافی ہے، تو پھر اللہ اس بندے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔